أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اس کی رضامندی طلب کرتے ہوئے اور آپ دنیاوی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوئے ان سے اپنی نگاہ نہ پھیریں اور آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا ہے اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے. آپ کہہ دیجیے کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے پر جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے. ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اس کے اندر ان کو اس کی قناعتیں گھیر لے گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسے پانی سے پوری کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو چہروں کو جھلسا دے گا. چاہے برا وہ پینا ہوگا اور چاہے بری وہ آرام گاہ ہوگی. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہم ضائع نہیں کرتے ایسے آدمی کے اجر کو جو اچھا عمل کرے. وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. اس کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ پہنیں گے باریک اور لطیف ریشم کے کپڑے. اس کے اندر وہ مسندوں پر تکیا لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. چاہے اچھا وہ بدلا ہوگا اور چاہے اچھی وہ آرام گاہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہیں اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أُجَانِكَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ مِنْ صلاة الغداة إلى طلوع الفجر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. کہ میں فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے کے وقت تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں وہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے زیادہ پسند ہے یہ تھوڑی دیر ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا. جیسے اثر کے بعد ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اثر کے بعد کے بارے میں بھی یہ فضیلت آئی اور یہ بیٹھے ہیں قرآن کو سننے کے لیے یہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے. اثر کے بعد کے بارے میں بھی یہ فضیلت آئی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. شاہ ولی اللہ محدث پہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے تقشف، یعنی بہت زیادہ غربت، بہت زیادہ تنگی، یہ تو پسندیدہ نہیں. ایک ہے رفاعت، یعنی آدمی بہت زیادہ عیش کے اندر نہیں، یہ بھی لکھتے ہیں کہ پسندیدہ نہیں. اور ایک اوسط، یعنی آدمی کی حالت درمیانی قسم کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرے، تو یہ حالت بہت زیادہ اچھی ہے. یہ شاہ ولی اللہ لکھتے. شاہ ولی اللہ جو اس امت کی نبض کو پہچاننے والے، ہندوستان کے لوگوں کی نبض کو پہچاننے والے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسکین ہونے کو پسند کیا. آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. شاید اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکین ہونے کی حالت میں موت دینا، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے. بہرحال دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ حالت کے اندر رکھا ہے. اللہ نے جس حالت میں رکھا اس حالت میں آدمی خوش رہتے ہوئے، یعنی اللہ کا ذکر کر، یہی سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے. نہ خوشی اچھی ہے اے دوست، نہ ملال اچھا ہے. نہ خوشی اچھی ہے اے دوست، نہ ملال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مانتا. تبوک کے اندر انہوں نے 400 دینار دی. دینار یعنی سونے کے سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی 2 بیویاں تھیں. بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی 12.5 ٹکا. تو 12.5 ٹکا کے اندر 1,60,000 دینار. دونوں کے ہاتھ میں 80,000 دینار، یعنی 80,000 سونے کے روپے ان کے ہاتھ میں آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. آدمی اسی حال میں خوش رہے اور اللہ کا ذکر کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. تو یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ. اب دوسری بات آ رہی ہے دجال کے اس دور میں اور دجالی فتنے کے اس دور میں. دجال ایک الگ ہے، دجال کا فتنہ الگ ہے. یہ سارے فتنے آخرت کو بھلا دینا، لوگوں کو چوسنا، دنیا کے اندر ظلم و ستم کا عام ہونا، ہمدردی کا ختم ہو جانا، یہ ساری باتیں تو دجالی فتنے کی علامتیں. مہنگائی کا عام ہونا، دنیا کی طرف مائل ہونا، آخرت کو بھول جانا، یہ سب فتنے ہیں. تو ایسے فتنوں کے دور کے اندر آخرت کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے. تو آگے کی آیتوں کے اندر آخرت کا ذکر ہے. فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. یہ قرآن اتارا گیا وہ حق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، لیکن کسی پر زبردستی نہیں. ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے اس سے مانے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اسے اختیار کرے. دنیا میں کسی پر زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے اتنے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا اور اتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. یہ تو بالکل حرام کام ہے، غلط ہے. دین میں کسی کو زبردستی داخل کرنا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنے شہید چچا کو بھی دین میں داخل نہیں کر سکتے زبردستی. تو اس میں کوئی زبردستی ہے ہی. مسلمان بادشاہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں. بلکہ اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے باپ نے فیصلہ کیا، یہ پورا واقعہ میں اپنی کتاب کے اندر حوالے کے ساتھ لکھ چکا ہوں. بلکہ اس طرح کے 2-3 واقعہ جو اورنگزیب کے زمانے کہ جب ان کے باپ نے فیصلہ کیا کہ فلاں
بادشاہ بار بار بغاوت کرتا ہے اس کو زبردستی مسلمان بنا دو، یہ فیصلہ ہوا۔ اورنگزیب اس وقت وہاں کا گورنر تھا۔ اورنگزیب نے آپ سے بھی کہا کہ یہ آپ کا فیصلہ اسلام کے خلاف ہے، یہ منظور نہیں، یہ غلط فیصلہ ہے، میں اس کو نافذ نہیں کروں گا۔ اسلام کے اندر کسی کو زبردستی نافذ نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور ڈاکٹر راجندر پرساد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی، انہوں نے اپنی کتاب انڈیا ڈیوائڈیڈ کے اندر یہ واقعہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وقل الحق من ربکم، آپ کہہ دو جہاں تک تمہارے رب کی جانب سے ہے، ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہی انا اعتدنا للظالمین نارا، ہاں سن لو کہ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، آگ تیار کر رکھی ہے۔ کہ یہاں دنیا کے اندر تو سب کچھ اختیار ہے، آخرت کے اندر پتا چلے گا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے اور توحید کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس خدا کو نہیں مانتے جس نے پیدا کیا، تو قیامت میں ان کے اوپر بہت بڑا عذاب مسلط ہوگا، دوزخ کا عذاب۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، کہ جہنم کے اندر ان کو آگ کی فنا سے آگ کے بڑے بڑے شعلے ان کو گھیر لیں گی۔ اور یہ قناتے کے شعلے کیسے ہوں گے؟ وہ دیواروں کی، حدیث میں آتا ہے کہ دیواروں کی طرح موٹے، اور اتنے موٹے کہ 40 سال تک چلتا رہے، لیکن ایک قنات کو، ایک شعلے کو پار، ایک لپٹ کو پار نہیں کر سکے گا۔ اتنی خطرناک یہ جہنم کی آگ ہو۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ سورج کی تپش، سورج بھی اللہ نے بنایا۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ سورج کا جو سرفیس کا ٹیمپریچر ہے وہ 5500 ڈگری سیلسیس، اور اس کا اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ 15 ملین ڈگری سیلسیس۔ جہاں 40-42 ڈگری ہو جائے تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، باہر چند منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ دنیا کا سورج ہے، اور جو کروڑ کلومیٹر دور ہے اس کی گرمی یہ ہے۔ تو قیامت کے دن جہنم کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی جس کے بارے میں فرمایا۔ حدیث شریف چل کر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائے، مطلب یہ کہ یہاں کی آگ کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا تو حضور اگر یہی آگ ہوتی تو کافی تھی، تو اتنی خطرناک یہ جہنم کی آگ ہوتی۔ قیامت برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انسان کی یہ عارضی زندگی آزمائش کے لیے، دوبارہ اس کو وہاں جانا ہے اور زندگی کا انصاف ہونا ہے۔ جہاں تو اختیار کیا ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ احاط بهم سرادقها، اس کے اندر اس کی قناتیں، اس کی لپٹیں ان کو گھیرنے کی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو ان کو ان کی فریاد ایسے پانی سے پوری کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، تیل سے رگڑے کی طرح ہوگا، یشد الوجوہ، جو چہروں کو جھلس دے گا، چہروں کو جلا دے گا۔ بئس الشراب، چاہی برا وہ پینا ہوگا، وساءت مرتفقا، اور چاہی بری وہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ جہنم جیسے ان لوگوں کی حالت ہوگی جو کفر کو اختیار کرے،
اور جو لوگ دنیا کے اندر ایمان اختیار کرتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو اچھے کام کرتے ہیں، ایمان اور اس کے ساتھ اچھے اعمال، قرآن میں جہاں ایمان کا تذکرہ آیا اس کے ساتھ اچھے کاموں کا تذکرہ آیا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، حلال روزی حاصل کرنا، حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، سچائی کو اختیار کرنا، بے پردگی سے بچنا، حیا والی زندگی اختیار کرنا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ تو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ایسے اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ہم بیکار نہیں کریں گے۔ اولئک لهم جنات عدن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تجری من تحتهم الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری رہیں۔ جنت کے اندر پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، خالص شراب کی نہر ہوگی اور شہد کی نہر ہوگی۔ یہ ساری نہریں قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ایسی نہریں وہاں جاری ہوگی، اور یہ بدلہ ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا کے اندر اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ يحلون فيها من أساور، اس کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں، جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں۔ ہمارے سماج میں ویسے یہ ہاتھ کے اندر کنگن پہننا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں، لیکن یہ تو ہمارے سماج کے اعتبار سے، ورنہ بہت سے لوگ پہنتے، کڑا پہنتے، کوئی چین پہنتا ہے اور اس کو فخر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سونا حرام ہے مردوں کے اوپر۔ تو کنگن پہنائے جائیں گے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کی شان وہی ہوتی تھی جب وہ کنگن پہنے۔ جیسے کنگن کے بارے میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے، وہ جب مکہ والوں نے زندگی بہت بند کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکلے، رات کو پہلے تو آپ کے ساتھیوں کو نکالا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا، اس کا اشارہ نہیں ہوگا، ہم نہیں نکلیں گے۔ پھر حضرت ابو بکر نے دو اونٹ تیار کر رکھے، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو دونوں نکل پڑے اور رات کو چپکے سے نکلے، اونٹ لے کر نہیں نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ عام راستے جو مدینہ جاتے تھے وہ نہیں، کیونکہ وہاں تو خطرہ تھا، دشمنوں نے باقاعدہ سازش کر لی تھی آپ کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے، تو الگ راستہ بالکل چہرہ ہوا، عام ہائی وے سے ہٹ کر سنسان کا راستہ تھا وہ اختیار کیا۔ اور ایک سے عبداللہ ابن اریحی جو مسلمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گائیڈ کے طور پر چنا۔ عبداللہ ابن اریحی ہجرت کے اندر آپ کے گائیڈ، راستہ بتانے والے، حالانکہ مسلمان نہیں تھی، لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک اچھی صفت تھی، رازداری تھی ان کے اندر، امانت داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا اور راستوں کے بڑے ماہر تھے، چہرے پورے راستوں کے، ریگستان کے راستوں کے بڑے ماہر، تو جہاں ضرورت پڑے غیر مسلموں سے بھی اپنے کام کے اندر مدد لے سکتی، تو عبداللہ ابن اریحی آپ کے گائیڈ تھے۔ آپ پہلے کو نکلے مدینہ والے راستے سے بالکل الگ اور غار ثور کے اندر ٹھہرے۔ عبداللہ ابن اریحی کو کہہ دیا تھا کہ جب 3 راتیں پوری ہو جائے تب تم یہ اونٹوں کو لے کر وہاں آنا۔ تو عبداللہ ابن اریحی وعدے کے مطابق پہنچے، دونوں اونٹ لے کر چپکے سے، خفیہ طور راستہ بالکل الگ، انسان چنا اور وہاں پہنچے
اور اسی طرح حضرت ابو بکر کی صاحبزادی کوشا لے کر پہنچی. 3 دن تک کا تو کھانا ہوگا ان کے پاس, لیکن اب راستے میں آگے کام آئے تو وہ بھی ان کو بھی کہہ دیا تھا, تو وہ بھی کھانا پینا لے کر وہاں پہنچی. رات کے وقت کھانا لی. حضرت اسما کھانا تو لے کر آئی, لیکن کھانا اونٹ کے ساتھ کس یعنی پٹے کے ساتھ باندھنا کس رسی سے رسی بھول گئی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی کمر کے اوپر جو پٹا باندھا ہوا تھا دوپٹے جیسا اس کو نکالا اور اس کو چیرا 2 ٹکڑے کی, ایک کو رسی بنا دیا اور ایک کو پھر اپنی کمر میں لگا دیا. اس لیے ان کو ذات النطاقین کہا گیا. 2 بٹوں والی حضرت اسما بہت زیادہ کام کیا انہوں نے دین سے. عورتوں نے تو بہت ساری قربانیاں دی. تو عبداللہ ابن اریقط آپ کے رہنما تھے اور الگ الگ راستوں سے آگے بڑھے, سنسان راستوں جہاں لوگوں کو پتہ نہ چلے, لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. پورا حدیث کی کتابوں کے اندر کون سے گاؤں سے گزرے, پھر کون سی جگہ گزرے, پھر کون سی جگہ گزرے, کہاں کون ملے, یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور ابھی موجودہ وقت کے ایک بہت بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ 2002 میں ان کا انتقال ہوا, اور اس صدی کے بہت بڑے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بڑی تحقیقات انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چل کر گئے تو کیسے گئے ہوں, اس بات کا پریکٹیکل انوبھو کرنے کے لیے ڈاکٹر حمید اللہ 2 مرتبہ مکہ سے مدینہ چل کر گئے. 500 کلومیٹر چل کر گئے. 500 کلومیٹر تو سیدھا راستہ, وہ ٹیڑھا مڑا راستہ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا اس ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگے بڑھے, راستے میں ایک آدمی نے دیکھ لیا, سوراقہ ابن مالک نے. سوراقہ کو پتا چلا پورا راستے سے گزرے, تو وہ پکڑنے کی نیت سے گئے کیونکہ بہت بڑا انعام رکھا ہوا تھا. جب قریب پہنچنے کی کوشش کی تو اپنے یعنی گھوڑے پر جا رہے تھے, گھوڑے پر سے گر گئے. پھر کیسے آگے بڑھے تو گھوڑے کے پاؤں دھس گئے, تیر نکالا لیکن وہ لگا ہی نہیں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہا, معافی چاہی کہ میں تو اس ارادے سے آیا تھا لیکن آپ مجھے معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. کہا نہیں, معافی نامہ لکھ دو. تو آپ نے وہ چپڑے کے ٹکڑے پر لکھوا کے ان کو معافی نامہ دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہی ہو رہا تھا, اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. کسرا اس زمانے کا سپر پاور بادشاہ, اور کہاں یہ دیہاتی. تو سوراقہ سوچنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بعد میں سوراقہ ایمان بھی لے آئے, اور سوراقہ ہمیشہ من میں یہ خیال کرتے تو حضور نے یہ بات کہی ہے تو کبھی نہ کبھی سچ ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ کسرا کے ملک پر فتح حاصل ہوئی, اور اس کا جو قالین تھا بہت قیمتی اور بہت ساری چیزیں, اس طرح اس کا کنگن, اس کا تاج سب حضرت عمر کے یہاں لایا گیا. حضرت عمر نے قالین کے تو ٹکڑے کر کے مسلح بنا کر سب کو دے دیے, اور ان کو بھی وہ بات معلوم تھی. کہاں سوراقہ کو بلاؤ, سوراقہ جو ہے 80 سال سے اوپر عمر آ بھی نہیں سکتے تھے, ان کو لایا گیا اور دربار میں حضرت عمر نے بڑی مجلس میں ان کو کنگن پہنا ہے. حضرت سوراقہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ یقیناً سچی ثابت ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت سوراقہ کا انتقال ہوا. تو یہ کنگن ایک شان ہوا کرتی تھی. تو فرمایا جنت کے اندر ایمان والوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق, اور ان کو ہرے کپڑے ریشم, باریک ریشم بھی اور موٹا ریشم بھی ان کو پہنایا جائے, اور وہ بھی ہرا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ دو چیزیں دنیا کے اندر مردوں پر حرام، ریشم اور سونا. سونا پہننا مردوں کے لیے حرام. بہت سے لوگ سونے کی چین پہنتے یا سونا گلے کے اندر ڈالتے، مردوں کے لیے بالکل جائز. چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز، باقی زیورات پہننا مردوں کے لیے اچھا نہیں، یہ اس کی مردانگی کے لیے خلاف. تو سونا پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی. لیکن یہ دنیا میں جنت میں پہنایا جائے گا اور ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے گا. متکئین فیہا علی الارائک، تو جنت میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ مسندوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب چاہیے اچھا وہ بدلا ہوگا. وحسنت مرتفقہ، اور چاہیے اچھی چاہیے حسین آرام دہ ہوگی. وحسنت مرتفقہ، تو یہ آخرت کا تذکرہ ہوا کہ آخرت کے اندر زندگی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یہ برحق ہے. آپ یہ دجالی فکروں کے اندر مبتلا ہو کر آخرت کی زندگی کو نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور آخرت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو یہ بدلا دیا جائے گا، اور برے لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ بدلا ہوگا. جہاں تک یہ قصہ پورا ہوا، اب اس کے بعد آگے کی آیت سے دوسرا واقعہ اس صورت کا شروع ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما. یا اللہ اپنی مہربانی فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما. یا اللہ تیرے ذکر کی عظمت نصیب فرما. یا اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ضرورت مندوں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں نصیب فرما. بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بندوں کے حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے. یا اللہ قیامت کے دن اس کا بڑا حساب ہوگا. یا اللہ کسی کا حق ہمارے ذمے کے اوپر نہ رہ جائے، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہماری عبادتوں کو قبول فرما، روزے کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ اور زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.